یہی وجہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہونے کے باوجود بھی ابو لہب اس دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تیسری دعا، ایک ایسی دعا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرے سے ریجیکٹ کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ وہ ان کے فادر، ان کے ابا کی مغفرت کر دیں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں فرمایا، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک اتنا ناپسند ہے کہ اس معاملے میں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ چوتھی اور آخری دعا، ایک ایسی دعا جس کا حصہ ہم بھی ہیں۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ لیکن یہ دعا اس وقت قبول نہیں ہوئی۔ اسحاق علیہ السلام کی آل سے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی آل سے کوئی نبی نہیں آیا، اور تقریباً 20 نسلیں گزرنے کے بعد جب مکہ میں بت پرستی اپنی حد کو پہنچ گئی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔ اس دعا کا جواب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آتے ہیں اپنے آخری سوال پر، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سنسان پڑی وادی کو ہی اپنے گھر کعبہ کے لیے کیوں چنا؟ تو دیکھیے اس کے پیچھے کچھ وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، زیرو ڈسٹریکشن زون، یعنی کہ رومن اور پرشین امپائر ان جگہوں پر قبضہ کر لیتے تھے جہاں سے انہیں کچھ حاصل ہوتا تھا، لیکن عرب ایک ایسا علاقہ تھا جہاں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، پانی تک کے لالے پڑے ہوئے تھے لوگوں کو، تو وہاں پر کسی بھی امپائر کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ علاقہ بالکل نیوٹرل رہا اور جہاں پر اسلام کو آزاد ماحول میں پھیلنے کے لیے جگہ ملی۔ اب یہ اللہ کا ایک ڈیوائن پلان تھا۔ دوسری وجہ، جب آپ کوئی چیز کسی ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں پر پہلے سے آبادی موجود ہے تو گزرتے وقت کے ساتھ وہ چیز اصل میں اس جگہ کی ہو جاتی ہے۔ جیسے شاہجہاں کا بنایا تاج محل اب آگرہ کا تاج محل کہلاتا ہے، راجہ مان سنگھ کا بنایا ہوا قلعہ اب عامر کا قلعہ کہلاتا ہے۔ تو اگر اللہ کا گھر روم میں ہوتا یا پھر پرشیا میں ہوتا یا پھر کسی اور جگہ ہوتا تو وہ اصل میں رومن امپائر کا قلعہ یا رومن امپائر کا مندر کہلاتا، پر کیونکہ اس جگہ میں کوئی کشش نہیں تھی، کوئی وہاں رہتا نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، تو کوئی بھی اس جگہ کو کلیم نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے وہ گھر آج بھی بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔